بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان مبارک کی 15 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 9 تاریخ ہے، 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان بندوں سے اللہ پاک اس وبا کو دور فرمائے اور بندوں کو اپنی طرف حقیقی معنی میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام 5 شعبوں کا مجموعہ ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان شعبوں پر بندہ عمل کرے گا تو کامل مومن کہلائے گا، اور اس میں جس اعتبار سے کمی ہوگی اسی اعتبار سے اس کے دین میں نقص ہوگا۔ اور بعض شعبے تو ایسے ہیں کہ اگر اس میں کمی کوتاہی ہوگی تو سرے سے ایمانی رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے 5 شعبوں کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک شعبہ ہے معاشرت کا، یعنی آپس میں ہم رہن سہن کس طرح کا کریں، آپس میں بیہیو اور برتاؤ کس طرح کا کریں۔ ہم کسی کے پاس جائیں تو ہمارے جانے سے اس کو تکلیف نہ ہو، تو ہم کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے اور کوئی ہمارے لیے باعث تکلیف نہ بنے۔ تو آپس کا رہن سہن ایسا ہو کہ ایک دوسرے سے دوسرے کو راحت پہنچے۔ تو یہ آداب معاشرت کی ضمن میں یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو پہلے ہی رمضان سے آداب معاشرت سے متعلق اس وقت ظہر کے بعد کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ اس وقت میرے سامنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب اسی نام سے، آداب معاشرت نام سے میرے سامنے ہے، جس میں انہوں نے نمبر وار بہت ساری چیزیں ادب کر کے، ادب پر نمبر ڈال کر بتائی ہیں کہ آدمی کسی کے یہاں جائے تو کس طرح سے جائے، کسی کا مہمان بنے تو کس طرح بنے، اور کھانے بیٹھے تو کس طرح بیٹھے، یہ سب باتیں۔ تو چند آداب آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اور اس کے ضمن میں کوئی بات کام کی ہوگی تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ فرما رہے ہیں کہ مہمان کو چاہیے کہ اگر مرچ کم کھانے کا عادی ہو یا پرہیزی کھانا کھاتا ہو تو پہنچتے ہی میزبان سے اطلاع کر دے۔ بعض لوگ جب کھانا دسترخوان پر آ جاتا ہے اس وقت نخرے پھیلاتے ہیں۔ ادب: دسترخوان پر بعض اوقات شکر بھی ہوتی ہے۔ اس وقت بعض خادم اس طرح پنکھا جھلتے ہیں کہ شکر برتن سے اڑنے لگتی ہے، اور بعض اوقات اس برتن سے چمچے میں لیتے ہیں تو چمچے سے اڑنے لگتی ہے۔ سو خادم کو ان باتوں کی تمیز ہونی چاہیے۔ اصل میں یو پی کے علاقے میں آج بھی جہاں لائٹ بہت کم آتی ہے، گرمی کے زمانوں میں کھجور کا بنا ہوا، کھجور کی پتوں کا بنا ہوا ایک پنکھا ہوتا ہے جھلنے کے لیے۔ وہ پلاسٹک کا بھی ہوتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ تو جب آدمی پنکھا جھلتا ہے تو اپنی ذات اگر اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے آپ کو ہوا کر رہا ہے تو وہ تو اس کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے۔ لیکن کئی مرتبہ جو مہمان ہوتا ہے، یہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ابا ہوتے ہیں، والدہ ہوتی ہیں، تو بچے ان کو ہوا جھلتے ہیں، پنکھا کرتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ کئی مرتبہ مہمان کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اڑنے والی ہوتی ہیں۔ مثلا حضرت جو شکر فرما رہے ہیں، یہ شکر بھی اسی علاقے کا خاص تحفہ ہے جو اتنی نرم ہوتی ہے کہ ہوا کے جھونکے سے اڑتی بھی ہے۔ شکر سے مراد چینی نہیں، بلکہ یہ گڑ کے قبیل سے ایک چیز ہوتی ہے جس کو شکر کہتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ برتن میں رکھی ہوتی ہے، اب ہوا تیز جب جھلیں گے تو وہ اڑ کے دائیں بائیں گرے گی چیزوں میں۔ یا کئی مرتبہ بڑے برتن سے
جب چمچ ڈال کے نکالتے ہیں تو وہ اتنی تیزی سے ہوا کرتے ہیں کہ چمچ کی شکل جو ہے اڑ جاتی ہے۔ کہا جس وقت اس قسم کا عمل کوئی کر رہے ہوں تو پنکھا چلنے والے کو چاہیے کہ اس کی رفتار کم کر دیں۔ کئی مرتبہ بہت سے لوگ بزرگوں کے سر پہ تیل کی مالش کرتے ہیں، اب ان کو مثلا پانی پینا ہے، اب وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی رک جاؤ، لیکن اس نے تو سر کے اوپر ایک مشین چلائی ہوئی ہوتی ہے، بھلا یہ کہاں روکنے والا ہے؟ تو اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس وقت اپنے ہاتھ کو روک لے۔ کئی مرتبہ کسی نے کاغذ دیا تو اس کو دستخط کر دو اس پر، اب وہ مالش بھی کر رہے ہیں، اب وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں بھائی رک جاؤ مجھے دستخط کرنا ہے۔ اب بتائیے جب کوئی آدمی سر کے اوپر مالش کرتا رہے گا مسلسل اور وہ دستخط کے لیے ہاتھ میں کاغذ رکھیں گے، دستخط کریں گے، تو پھر وہ دستخط تھوڑی ہوگا، وہ تو چائنیز زبان میں کچھ لکھا جائے گا، قلم ہی بہت ہلے گا۔ ادب۔ بھائی کے گھر سے ایک بند خط میرے پاس اپنے کارندے کے ہاتھ بھجوایا گیا تاکہ اس کو ڈاک میں چھوڑ دیا جائے، اور میں ہی اس کی فرمائش کر کے آیا تھا کیونکہ اس خط کا مجھ سے تعلق تھا۔ راہ میں کارندے نے دیکھا کہ اس وقت ڈاک لے کر ہرکارا اسٹیشن جاتا ہے۔ کارندے صاحب نے یہ خیال کر کے کہ ڈاک خانے میں جانے سے کل نکلے گا، کیونکہ ڈاک خانے میں سے ڈاک تو نکل چکی، اب وہ جو ڈاکیا ہوتا ہے جو اس کا تھیلا خطوط کو پوسٹ باکس میں سے نکال کر ایک تھیلے کے اندر بند کر کے وہ لے کے جاتا ہے ریلوے اسٹیشن، تو وہ ڈاکیا ڈاک لے کے چل دیا تھا، کیونکہ ہر کرا ریل کے سب اسٹیشن جاتا ہے۔ کارندے صاحب نے یہ خیال کر کے کہ ڈاک خانے میں جانے سے کل نکلے گا، کیونکہ ہر کارا ریل کے سب پوسٹ ماسٹر کو دے گا، اب میں اس کا منتظر کہ بھائی کے گھر والے میرے پاس خط بھیجیں گے۔ جب وہ خط نہ آیا تو میں نے تحقیق کی کہ اس وقت یہ سب قصہ معلوم ہوا، یعنی وہ جو آدمی لے کر آ رہا تھا خط حضرت کے یہاں، بجائے حضرت کو دینے کے اس نے سوچا پوسٹ مین تو نکل چکا ہے تو اسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تاکہ یہ آگے اس کو لے کر آگے پہنچا دے، تو وہ دے دیا۔ اب حضرت نے پوچھا بھائی وہ خط کیا ہوا؟ کہ خط تو میں نے اسی طرح سے دے دیا۔ کہ اللہ کے بندے تمہیں کیا پتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے بھجوانے میں کیا حکمت تھی، یا مجھے دکھانے میں کیا حکمت تھی، کہ تم نے ساری حکمتوں پر پانی پھیر دیا۔ تو کوئی کام اگر کسی کو مکلف کیا جائے تو اس میں بیچ میں اپنی عقل کو نہ لڑائے، بلکہ جیسا کہا گیا ہے ویسا کرنا چاہیے۔ ایک طالب علم بازار میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آیا اور کھڑا ہو گیا، وہ میرے انتظار فراغ میں کھڑا رہا اور مجھ کو اس کا کھڑا ہونا بوجہ صورت تقاضے کے بار معلوم ہوا۔ میں نے سمجھایا کہ اس سے طبیعت تنگ ہوتی ہے، تم کو چاہیے تھا کہ جب مشغول دیکھا تھا بیٹھ جاتے اور جب فارغ دیکھتے گفتگو کرتے۔ ایک مہمان نے بقصد ہدیہ دینے کے 2 روپے میرے قلمدان میں رکھ دیے اور مجھ کو خبر نہیں کی۔ میں نماز عصر کو اٹھا، قلمدان وہیں رکھا۔ نماز کے بعد کسی ضرورت سے قلمدان منگایا تو اس میں روپے دیکھے، پوچھا گیا تو کسی قدر توقف سے ان صاحب نے اس کی اطلاع کی۔ میں نے وہ روپیے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ جب تم کو ہدیہ دینا نہیں آتا تو ہدیہ دینا ہی کیا ضروری تھا؟ کیا یہ طریقہ ہے دینے کا؟ اول تو ہدیہ دیتے ہیں راحت و مسرت پہنچانے کو، اور جب کہ اس کی تحقیقات میں اس قدر پریشانی ہوئی تو اس کی غرض ہی فوت ہو گئی۔ دوسرے، اگر قلمدان میں سے کوئی لے جاتا جس کی نہ تم کو خبر ہوتی اور نہ مجھ کو، تو تم اس گمان میں رہتے کہ ہم نے 2 روپے دیے ہیں اور میں اس سے ذرا بھی منتفع نہ ہوتا، فائدہ نہ اٹھا، تو مفت کا احسان ہی میرے سر پر رہتا۔ تیسرے، اگر کوئی لے بھی نہ جاتا اور میرے ہی ہاتھ آتے تب بھی مجھ کو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ یہ کس نے دیے اور کس کو دیے، اور جب نہ معلوم ہوتا تو چند روز امانت رکھنے پر مجھ کو بار ہوتا، پھر گم شدہ چیز کی مد میں صرف کر دیا جاتا۔ یہ ساری مصیبت تکلیف کی ہے۔ سیدھی بات تو یہ ہے کہ جس کو دینا ہو اس کے ہاتھ میں سپرد کر دے، اور اگر مجمع سے لحاظ معلوم ہو تو تنہائی میں دے دے، اور اگر تنہائی میسر نہ ہو تو کہہ دے کہ میں تنہائی میں کچھ کہوں گا، پھر تنہائی ہو دے دے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات اور صاف صاف انداز سے کی۔ کئی مرتبہ گھر پہ مہمان آتے ہیں اور گھر کے آگے کا حصہ جس کو گجراتی میں اوٹلا کہتے ہیں، اردو میں چبوترا کہتے ہیں،
بیٹھک ہوتی ہے، چبوترا ہوتا ہے، آدمی وہاں مڈھے ڈال کر، کرسیاں ڈال کر، یہ چارپائی ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے، تو مہمان کئی مرتبہ آتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے ملاقات کے لیے، خاص طور سے اللہ والوں کے یہاں، تو آئے اور ہاتھ میں وہ کوئی ہدیہ بھی لے کر آتے ہیں، اور وہ ایک طرف رکھ دیا، ملاقات کی ساری بات ہوئی اور اٹھ کے چلے گئے، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رکھا ہے اٹھا لیں گے، تو یہ جو ہے ادب کے بھی خلاف ہے، وقار کے بھی خلاف ہے، اس طرح سے نہیں، بلکہ جاتے کے ساتھ ہی پیش کرنا چاہیے، حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، قبول فرمائیے۔ اسی طرح جب فوراً جاتے کے ساتھ پیش نہ کیا، بیٹھ گئے، مسافہ کرنے کے خیر خیریت ہو گئے، تعارف ہو گیا، کہا حضرت یہ کچھ ہدیہ ہے، اس کو گھر میں بھجوا دیجیے، تو اس طرح سے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اتنی غیرت آتی ہے، یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ اپنے لیے ہے، یا اکثر اللہ والوں کے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی جو ہے ماتحتی میں کوئی ادارہ بھی چلتا ہے، گھر کے ساتھ میں کوئی مدرسہ بھی لگا ہوا ہے، وہ اس نیت سے لایا تھا کہ یہ طلبہ کو کھلا دینا، اور نہ جانے کتنے اس میں جو ہے شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، تو جب کچھ نہیں کہا تو ظاہری بات ہے کہ پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو صدقے کی مد میں خرچ کر دینا چاہیے۔ لیکن جو مہمان تھا وہ تو خوش ہوگا کہ ہم نے حضرت کو ہدیہ پیش کیا، وہ اس کو استعمال کریں گے تو بڑے خوش ہوں گے، ارے خواہ خوش ہوں گے، تم نے تو ایسا جو ہے سر کے اوپر بوجھ مار دیا کہ اس کا یہی پتہ نہیں چلا کہ یہ تھا کیا، لہٰذا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک سفر میں ایک گاؤں میں لوگوں نے بتلایا، وہاں سے جب رخصت ہو کر چلنے لگا تو گاؤں والوں نے چاہا کہ تھوڑا تھوڑا سب یکجا جمع کر کے کچھ ہدیہ پیش کریں، مجھ کو اطلاع ہوئی، میں نے منع کر دیا کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کریں، اس میں خرابی تو یہ ہے کہ بعض اوقات تحریک کرنے والے اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ مخاطب کی طبیعت کی بشاشت کا خیال رکھیں، یعنی تحریک کرنے والے یعنی جو کہتے ہیں کہ بھئی ہدیہ دو ہدیہ دو، تو وہ ہدیہ جو ہے وہ کئی مرتبہ سامنے والے کی راحت کا خیال نہیں کرتے، کہتے ارے میاں 5 روپے دے رہے ہو 10 روپے دو، تو سامنے والا 5 دے رہا تھا تو وہ طیب خاطر سے دے رہا تھا، دل کی خوشی سے دے رہا تھا، اور اب جب اس نے 10 روپے کا مطالبہ کیا تو اب مزید 5 روپے جو دے رہا ہے وہ زور پڑے پہ دے رہا ہے، جیسے مسجدوں میں مدرسوں کے چندے ہوتے ہیں مجموعوں میں، اس میں یہی سب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بعض اوقات تحریک کرنے والے اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ مخاطب طیب خاطر سے دے رہا ہے یا محرک کے الفاظ سے، دوسرے اگر طیب خاطر کی بھی رعایت کر لی تب بھی جو مصلحت ہے ہدیے میں کہ باہم محبت بڑھے، جب یہی پتہ نہ لگا کہ کس نے کیا دیا ہے تو وہ مصلحت مرتب کہاں ہوئی۔ تیسرے، بعض اوقات کسی عذر سے بعض ہدایہ کا قبول کرنا خلاف مصلحت ہوتا ہے، اور اس عذر کی تحقیق اسی وقت چلتی ہے جبکہ دینے والا خود سامنے دے اور اس سے بات کی جائے، سو مجتمع ہدایہ میں یہ تحقیق بھی دشوار ہے، اس لیے جس کو دینا ہو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو دے، یا بلا تحریک بطور خود کسی اپنے معتمد کے ہاتھ بھیج دے، یا ہدیے کے ساتھ مہدی کا رقعہ بھی ہو، یعنی ہدیہ دینے والے کا خط اور رقعہ بھی ساتھ میں ہو۔ تو حضرت نے ایک بہترین تربیت فرمائی کہ اگر اس طرح سے کسی کو ہدیہ دینا ہے تو اس طرح چندہ کر کے، چندے کی شکل نہ ہو، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ انفرادی ملاقات کرے تنہائی کی اور وہ خود پیش کر کے جائے، یہ اچھا ہے، اس لیے کہ بعض لوگوں سے جب لیا جاتا ہے تو اس میں کئی مرتبہ پوچھتے ہیں بھئی کیا کام کرتے ہو، اب پتہ چلا کہ اس کا کام تو ناجائز ہے، تو ظاہر ہے کہ اس آدمی کا ہدیہ تو قبول نہیں کرنا، ان کو سمجھانا ہے کچھ بات، تو یہ اسی وقت تو ہوگی، اس مصلحت پر عمل ہو سکے گا جبکہ وہ خود آدمی بات کرے، اور جب چندہ کیا تو کس نے حلال دیا، کس نے حرام دیا، کون کیسا تھا، کس کے حالات کیسے تھے، ظاہری بات ہے کچھ پتہ نہیں چلے گا، تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہدیہ دینے میں اس کا بھی خاص خیال رکھے کہ آدمی اخفا کے ساتھ ہدیہ دے، جس کو دے رہا ہے چھپ کر دے، چھپنے کا مطلب یہ کہ تنہائی میں سب کے سامنے نہ دے، ورنہ کئی مرتبہ جس آدمی کو ہدیہ پیش کر رہا ہے اس کو اتنی غیرت آتی ہے، اس لیے کہ ابھی تو اس نے یہ بیان کیا بھئی اللہ سے مانگو، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی دیتے ہیں۔ اب جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، کمزور کچی تربیت والے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ لو ہمیں تو تقریر میں یہ کہا گیا کہ اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتے ہیں، اور یہاں سیٹھ لوگوں سے لے رہے ہیں، سیٹھ لوگ ان کو پالتے ہیں، تو ان کی تربیت خراب ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ بڑے باغیرت ہوتے ہیں، غیور ہوتے ہیں، جب سب لوگوں کے سامنے کوئی شخص ان کو ہدیہ پیش کرتا ہے تو ان کو غیرت آتی ہے،
تو تنہائی میں پیش کرے. یا مثال کے طور پہ کوئی لفافہ ہے اس کے اندر رکھا اور کہا کہ حضرت اب کان میں یا قریب میں آ کر کہا کہ حضرت اس میں کچھ ہدیہ ہے تو قبول فرما لیجیے. یا مجمع ایسا ہے تو اس وقت سب کے سامنے دینا مشکل ہوگا. حضرت مجھے تنہائی میں کچھ بات کہنی ہے. جب تنہائی ہوگی حضرت نے کہا کہ ذرا تھوڑا باہر کو چلے جاؤ ان کو کچھ بات کرنی ہے. جب وہ تنہائی ہوگی تو کہا حضرت یہ کچھ ہدیہ پیش کرنے کا ارادہ تھا حضرت قبول فرما لیجیے. تو غرض یہ کہ سامنے والے کی عزت نفس کا بھی پورا پورا خیال رکھیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے سامنے والے کی غیرت کو جو ہے غیرت وجود میں آئے. ایک شخص سہارنپور سے جمعہ کے روز 12 بجے دن کی گاڑی میں آئے. ایک عزیز نے ان کے ہاتھ کچھ برف بھیجا تھا. وہ مدرسے میں ایسے وقت پہنچے کہ طلبہ جمعہ میں نہ گئے تھے. وہ شخص برف ایک طباق میں رکھ کر جامع مسجد چلے گئے. جب جمعہ ایک دوست جن سے میں نے واز کی درخواست کی تھی واز کہنے لگے. چونکہ وہ مجھ سے شرماتے تھے میں مدرسے چلا آیا. وہ شخص واز میں شریک رہے. بس بہت دیر کے بعد مدرسے میں آئے اور اس وقت وہ برف پیش کیا جو ایک رومال میں لپٹا ہوا تھا. اول تو یہی بات نامناسب معلوم ہوئی. برف کے ساتھ کمبل یا ٹاٹ یا برادہ لاتے مگر یہ فعل دوسرے کا تھا کیونکہ وہ خود تو لائے نہیں تھے, ان کو تو کسی نے دیا تھا اور ان کے اختیار سے باہر تھا. لیکن جو کام ان کے کرنے کا تھا انہوں نے اس میں بھی کوتاہی کی. یعنی اول تو آتے ہی برف گھر پہنچاتے. اگر یہ کسی وجہ سے ذہن میں نہیں آتا تھا تو بعد نماز فوراً آ جاتے, اور اگر آنے کو جی نہیں چاہتا تھا تو جب میں خود آنے لگا تھا تو اس وقت مجھ سے اس کی اطلاع کر دیتے, میں اس کو لے لیتا. اب 2 گھنٹے کے بعد آ کر سپرد کیا جو قریب کل کے گھل گیا. برائے انعام تھوڑا باقی رہ گیا. مجھ کو تمام قصہ معلوم ہوا تو میں نے فہمائش بھی کی, اور چونکہ میری رائے میں اقتضاء خصوصیت ان کی طبیعت کے خالی فہمائش ناکافی ہوئی اس لیے میں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تاکہ ان کو ہمیشہ یاد رہے. وہ بہت پریشان ہوئے. میں نے کہا تم نے ایک شخص کی امانت ضائع کی اور جب ضائع ہو گئی اب مجھ کو دینا چاہتے ہو, بلا وجہ احسان لینا نہیں چاہتا. اب اس بقیہ کو آپ ہی خرچ کرو. تم کو یا تو امانت نہ لینا چاہیے تھا اور اگر لی تھی تو اس کا حق پورا ادا کرنا چاہیے تھا. ادب. میں صبح کو صحرا سے مدرسے میں آیا اور سہدری میں آ کر بیٹھا. وہاں ایک عزیز سوتے تھے. میں آہستہ سے بیٹھ گیا. ڈاک لے جانے والا دکھانے کے لیے روانگی کے خطوط لایا. میں نے دیکھ کر لے جانے کے لیے حوالے کر دیے تو اس نے ٹین کے نلکے میں جو اسی کام کے لیے موضوع ہے زور سے خط چھوڑے جس سے کارڈ اس سے لگ کر بولے. یعنی ٹین کا ایک پائپ جیسا ایسا تھا جس میں خطوط ڈالے جاتے تھے, اس میں اتنی زور سے ڈالے کہ وہ لگ کر آواز کی انہوں نے. میں نے فرمائش کی کہ سوتے ہوئے کی رعایت کرنا چاہیے. ہمارے بہت سے اکابر مشائخ کے تو ایسے بھی حالات ملتے ہیں. حضرت شیخ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے مدرسے کی طرف جاتے تھے تو ایک مرتبہ جو خادم ساتھ میں تھے انہوں نے سنایا کہ حضرت کو ہم نے اتنا ادب کا خیال دیکھا کہ ایک مرغی پانی پی رہی تھی راستے میں, تو حضرت چپ چاپ لبوں پر انگلی لگائی اور ساتھی سے کہا کہ دیکھو بولو مت, اور خاموش کھڑے ہو گئے کہ مرغی پانی پی رہی ہے, اگر ہم آگے جائیں گے اور بات کرتے جائیں گے تو بھڑک کے کودے گی. ایک تو پانی جس جگہ پی رہی ہے تو ہو سکتا ہے نالی کا پانی پی رہی ہو وہ بھی اڑے گا, اور دوسرا یہ کہ اس کی پیاس ادھوری رہ جائے گی. تو ہماری حرکت سے ہمارے بولنے سے ایک پرندے کی ایک جانور کی جو ہے پیاس ادھوری رہ جائے گی, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو راحت پہنچائیں. تو جب جانوروں کا جو خیال رکھتے ہوں تو کیا وہ انسانوں کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے, اور کتنے باادب ہوں گے, اور کیسے ان کے دل اللہ پاک نے پیارے بنائے ہوں گے جو دوسروں کی راحت کا اتنا خیال رکھتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں اتفاقاً لیٹ گیا. ایک شخص مسافر نا آشنا آ کر پاؤں دبانے لگے. مجھ پر بار ہوا. پوچھا کون؟ انہوں نے اپنا نام اور پتہ بتلایا مگر میں نے نہیں پہچانا. میں نے پاؤں دبانے سے روک دیا اور کہا اول تو ملاقات کرنا چاہیے, پھر اجازت لے کر خدمت کا مذائقہ نہیں, ورنہ خدمت سے گرانی ہوتی ہے, اور اگر مقصود اس سے ملاقات ہے تو ملاقات کا یہ طریقہ نہیں. پھر میں نے سمجھا دیا کہ اب عشاء کے بعد آرام کا وقت ہے کہ تم بھی آرام کرو, صبح کو ملنا. چنانچہ صبح ملے. اس وقت
پھر اچھی طرح سمجھا دیا۔ حضرت اپنی ایک بات سنا رہے ہیں کہ میں عشاء کے بعد مسجد میں لیٹ گیا تو ایک شخص آئے اور پیر دبانے لگے، تو میں نے پوچھا بھائی کون؟ تو انہوں نے اپنا نام بھی بتایا، کچھ پتہ بھی بتایا۔ اب اجنبی تھے تو ظاہر بات ہے کوئی شناسائی پہلے سے تھی نہیں، پہچان ہوئی نہیں کوئی۔ میں نے کہا کہ بھائی خدمت کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہے راحت رسانی۔ اب آپ پہلی مرتبہ ملاقات کر رہے ہیں اور آپ خدمت شروع کر دی، تو اول تو خدمت کے لیے اجازت لینی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے۔ اور اگر خدمت مقصد نہیں ہے بلکہ ہاتھ لگا کے خدمت کر کے اس سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے کہ اس طرح سے متوجہ کرنا، یہ بھی تو مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ابھی آرام کرو اور صبح کو بات کرنا۔ پھر صبح کو اچھی طرح سمجھایا۔ دیکھو حضرت بھی اس کو فرما رہے ہیں، بار بار فرما رہے ہیں کہ خدمت کا منشا ہے راحت رسانی۔ آج کے دور میں بھی لوگ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ اس منشے کو بالکل نہیں سمجھتے، لہٰذا خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ خدمت کا مقصد ہے سامنے والے کو راحت پہنچانا۔ جس خدمت سے راحت نہ پہنچے، راحت نہ ہو، وہ خدمت نہیں، یہ زحمت ہے۔ کئی مرتبہ لوگ پیر دباتے ہیں اور اتنی زور سے دباتے ہیں کہ پہلا درد تو ختم ہو جاتا ہے، دوسرا درد شروع ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ بہت سے لوگ سر پہ تیل لگاتے ہیں اور اتنی زور سے لگاتے ہیں، اتنی زور سے لگاتے ہیں کہ سر ہل کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب کسی کی خدمت کریں تو پہلے ہلکا دبائیں، ہلکے انداز سے سر پہ تیل لگائیں اور پھر پوچھیں کہ اس طرح ٹھیک ہے یا کچھ تھوڑا سا اور تیز کروں، تو سامنے والا جس طرح سے کہے اس طرح کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ عجیب معاملہ ہوا۔ ایک صاحب کسی جگہ دینی سفر پہ گیا ہوا تھا، بہت تھکا ہوا تھا، بیان سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا، 1 آدھ گھنٹہ باقی تھا بیان کے وقت پہ، تو میں نے کہا حضرت کچھ آرام کر لیں۔ میں لیٹ گیا، میں کہا بھائی مجھے تنہا چھوڑ دو، ذرا کچھ آرام کرنے دو۔ ایک صاحب آئے کہ حضرت میں نے فلاں بزرگ کے بھی سر پہ تیل لگایا ہے اور فلاں کے سر پہ بھی تیل لگایا ہے اور فلاں کی میں نے خدمت کی ہے اور فلاں کی بھی کی ہے۔ 4-5 نام انہوں نے گنائے۔ میں نے سوچا کہ انہوں نے بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت کر رکھی ہے اور یقیناً خدمت کا سلیقہ بھی آتا ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں تو ان کا دل خوش ہو جائے گا، تو ہم نے سر سے پگڑی اتار کے اس طرف رکھ دی۔ میں نے کہا دیکھو میں ہمیشہ تیل لگانے کے بعد غسل کرتا ہوں، کیونکہ وہ جو چکنا پن ہے بہت زیادہ، اس سے وہ طبیعت میں ذرا کھلتا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے بس برکتاً تبرکاً تھوڑا سا تیل لگا دیں اور صرف بالوں ہی میں لگائیں۔ اب اللہ کی شان، انہوں نے ایک تو چلو بھر لی پوری تیل سے، اور بھرنے کے بعد سر پہ ڈائریکٹ اس کو رکھ کر چپ 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 کرنے لگے۔ میں نے کہا اللہ ہی خیر کرے، آج تو آج کپڑوں کی بھی خیر نہیں۔ اور صرف اتنا کرنے کے بعد پھر پہلے تو تھوڑی دیر تک چپ چپ کی، اس کے بعد اس کو پورے سر پہ پھیلایا، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ وہی ہاتھ تیل والا پیشانی پہ بھی پھیر دیا اور میرے گالوں پر اور رخسار پہ بھی پھیر دیا۔ وہ ایسا لگتا ہے تیل لگانے نہیں آئے تھے بلکہ پیار کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے بندے، یہ تم نے کیا کیا؟ خیر انہوں نے کیا، اور ابھی 2-3 ہاتھ سر پہ لگائے اور پورے چہرے پہ گر کے حضرت سو جاؤ۔ کیا کیا پیش آ رہا تھا طبیعت میں۔ اگر اتنے سارے بزرگوں کی خدمت کا انہوں نے حوالہ نہ دیا ہوتا تو میں ہرگز ان سے تیل لگوانے والا نہیں تھا۔ اب تیل لگایا، تیل کیا لگایا، تکلیف دی اور داغ لگایا دل پر، اور زندگی بھر مجھے یاد ہی رہے گا۔ اس لیے سامنے والے کی ہمیشہ طبیعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب تیل کی بات نکلی ہے تو ذرا سمجھ لیں، تیل کسی برتن میں لیں یا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر لیں، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پہلے دائیں بھاؤں میں لگائیں، پھر بائیں بھاؤں میں لگائیں، اس کے بعد سنت یہ ہے کہ پلکوں پر لگائیں۔ لیکن آج کل کے تیل جو ہیں وہ چونکہ ریفائن ہوتے ہیں، وہ مشینوں سے نکالے جاتے ہیں اور اس میں ایکسپائری ایک مادہ بھی ڈال دیا جاتا ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، تو وہ کئی مرتبہ کیمیکل جو ہے مضر ہوتا ہے، آنکھیں چرمرا جاتی ہیں، اس لیے پلکوں پہ نہ لگائیں۔ اس کے بعد جو ہے سر پہ لگانا شروع کرے، اور طریقہ یہ ہے کہ بال پیچھے سے آگے کو اگتے ہیں تو آگے سے پیچھے کو لے کر جائے، تو اس سے ہوگا یہ کہ انگلیاں بالوں کی جڑوں میں جائیں گی۔ اگر آپ پیچھے سے جیسے بال اگتے ہیں آگے کی طرف، پیچھے سے آگے کو تیل لگا کے جائیں گے تو بالوں کی سرفیس کے اوپر تیل رہ جائے گا، جڑوں میں نہیں جائے گا۔ تو بال پیچھے سے آگے کی طرف اگتے ہیں تو آپ انگلیوں میں تیل لگا کر آگے سے پیچھے کی طرف لائیں، تو جس طرح سے ہل چلتا ہے کھیت کے اندر اور زمین اکھڑتی جاتی ہے، تو اس طرح سے آپ کے بال اٹھتے جائیں گے اور انگلیاں جو ہیں بالوں کے اندر جڑوں میں پیوست ہوتی جائیں گی اور تیل وہاں لگتا جائے گا۔ اسی طرح
پیچھے والے بال جو ہیں پیشانی جو سر کے بالکل وسط میں ہوتے ہیں، جو پیچھے کو اگتے ہیں، تو وہ نیچے سے اس میں تیل نیچے سے اوپر کی طرف کو لگائے، اوپر سے نیچے کو لگائے گا تو بالوں کی سرفیس پہ رہ جائے گا، جڑوں میں نہیں لگے گا، بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، اور 4-5 مرتبہ تیل لگا کے جب اچھی طرح سے آپ نے جڑوں میں پیوست لگا دیا، اب اس کے بعد جو ہے بالوں کے اوپر سے آپ آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، دائیں سے بائیں، اور انگلیاں آپس میں ملا کر اور دونوں ہتھیلی سے اب جو ہے مسلنا شروع کریں۔ یہ ہے تیل لگانے کا طریقہ۔ تو یہ آداب ہیں، اس سے دوسرے مومن کو راحت پہنچتی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ بس آئندہ کریں انشاءاللہ، آگے کچھ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔